حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی۔ وہ کہتی وہ بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی کی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافی مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور کا نا سر میری گود میں ہے اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ادھر بھی چاند چمک رہا ہے اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے، یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے، حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا۔
खैर वाली बातें डिस्कस करेंगे। मैंने आज तक नहीं वैसे सुना किसी साइंसदान ने बता दिया हो कि सितारे कितने हैं, किसी ने बताया। अब सैयदा आयशा सिद्दीका का सवाल बताता है कि हुजूर को पता है आसमान पे सितारे कितने हैं। और ये जो बंदे की नेकियां होती हैं ये सारी जाहिर नहीं होती, कुछ नफल बंदा छुप के भी पढ़ता है। उसने बस में चढ़ते हुए अपनी जुबान से जो अल्लाह अकबर के लफ्ज कहे वो किसने सुने? लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका का ये पूछना कि या रसूलल्लाह आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, हजरत आयशा का अकीदा वाज़े हो गया कि ये भी उनका अकीदा है कि हुजूर को ये भी पता है कि आसमान पे सितारे कितने हैं, और उस बंदे का भी पता है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। ये नजरिया है, ये सोच है, ये फिक्र है, ये अकीदा है। और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा, तुम पर करोड़ों दरूद सलाम। अब सैयदा जो सवाल पूछ रही थी ना, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक थी। उनका ख्याल था कि हुजूर ना मेरे अब्बा जी की बात करेंगे। पूछती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो करीम भी तो बड़ा जानते हैं, हुजूर को भी पता है ना आयशा किन के बारे में पूछना चाहती हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया है ना नेकियां। तो हजरत आयशा कहती है मेरी तबीयत खिल गई, अभी जिक्र होगा मेरे वालिद का और बात बड़ी दूर जाएगी और मैं बड़ी राजी होंगी। बेटी का तो दिल करता है ना एक बार कोई तारीफ करे उसके वालिद की, तो कहती है एक दफा और करो, फिर कहो वो क्या कह रहे थे आप, बच्चों को भी बताओ। ये ज़ौक होता है ना, बेटियां वफादार बड़ी होती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती मैं खिल गई, या रसूलल्लाह वाकई किसी की नेकियां आसमान के सितारे किसकी? फौरन उनका ख्याल था हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करेंगे, तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा आसमान के सितारों के बराबर नेकियां मेरे उमर की हैं। उमर फारूक की नेकियां हैं आसमान के सितारों के बराबर। अब वो जो ज़हन में सवाल छुपा हुआ था वो जुबान पे आ गया, जो पस मंजर में था वो जुबान फौरन बोली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आसमान के सितारों के बराबर उम्र की नेकियां तो अबू बकर सिद्दीक का क्या हाल है? मेरे वालिद की भी तो बात करे ना। अब हुजूर मुस्कुराए, यानी उस बात को समझ गए कि आयशा कहाँ लाना चाहती थी, पता तो पहले था। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आसमान के सितारों के बराबर नेकियां हैं मेरे उम्र की, लेकिन अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी उम्र की सारी नेकियों से बढ़कर। अबू बकर की तुम करो ना उनके 12 सालों की खिलाफत का जिक्र खोल के करो, तुम जनाबे उमर के कवानीन की बात करो तो खोल के करो। तुम कहो कि हजरत उमर ने इनकलाब बर्पा किया तो बिल्कुल किया। तुम कहो कि सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को अमन का, सुकून का, गैरत का, जिहाद का, शौक का पैगाम दिया तो बिल्कुल दिया। लेकिन मैं ये ज़हन में रख लेना कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी एक तरफ। एक नेकी वो शारहीन ने बातें की हैं, वो कहते हैं ये जो हुजूर ने नेकी की बात की है तो ये गारे सौर वाली नेकी है। गारे सौर वाली वो जो 3 दिन और 3 रातें जनाब सिद्दीक़ अकबर को मौका मिला ना बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में, जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते।